بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ جب سے وہ گھر آیا تھا کسی شارٹ سٹوری کا پلاٹ سوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ صبح 9 بجے سے مسلسل شارٹ سٹوریز اور کتابیں پڑھ رہا تھا۔ اسے ہر ماہ ہر حال میں سٹوری لکھنا ہوتی تھی، چاہے وہ شارٹ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آخری امید تھی پیسے آنے کی، مگر فی الحال ذہن کوئی کام نہیں کر رہا تھا، نہ ہی کوئی خیال بن رہا تھا۔ ایڈیٹر کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کا ذہن نیند کی وادی میں کب گیا اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ سانس گھٹنے کے شدید احساس سے اس نے آنکھیں کھولیں تو خود کو چاروں طرف سے کالی سیاہ دیواروں والے وسیع کمرے میں پایا۔ وہ اس وقت اس وسیع کمرے کے بالکل درمیان میں الٹا لٹکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کی کمر پر کس کے بندھے ہوئے تھے، اس کے پاؤں باندھ کر اسے سر کے بل الٹا لٹکا دیا گیا تھا۔ جسم پر موجود کپڑے بھی تقریباً اتار لیے گئے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو زور لگا کر آگے پیچھے رسیاں ہلا کر خود کو کھولنے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ آزاد نہ ہو سکے۔ تھک کر اس نے پاؤں آزاد کروانے کی کوشش کی تو بے سود ثابت ہوئی۔ اتنے میں آس پاس ایک عجیب سی آواز آئی۔ اس نے دائیں بائیں حیرانی سے آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کی کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ موم بتی روشن تھی جو کہ دیوار کے پاس تھی۔ اس چھوٹی سی موم بتی کی روشنی اتنے وسیع کمرے کو روشن کرنے کی بجائے ماحول کو خوفناک بنا رہی تھی۔ اندھیرے کو ختم تو نہیں کر رہی تھی، البتہ کم ضرور کر رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے چہرے پر بھاپ محسوس ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، ٹھیک اس کے نیچے 20 فٹ لمبے اور چوڑے سرکل نما تالاب میں کالے پانی جیسی کوئی چیز ابال کھا رہی تھی۔ وہیں سے یہ خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ خوف سے ایک لمحے کے لیے وہ ساکت ہی ہو گیا۔ اس وقت ابلتے ہوئے کسی پانی جیسی چیز کے تالاب کے اوپر وہ الٹا بندھا ہوا تھا، یعنی اگر خود کو ان رسیوں سے چھڑانے کی کوشش بھی کرتا تو دردناک موت اس کا مقدر بنتی۔ اس کا جسم خود بخود تن گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ موت کے خیال سے ہی وہ پورا پسینے میں بھیگنے لگا اور ڈر کے مارے جنونی ہونے لگا۔ اس نے خود کو دائیں طرف دھکیلنے کی کوشش کی۔ وہ ہلکا سا دائیں بائیں ہلا اور پھر ساکت ہو گیا۔ اس نے 1 2 اور 3 بار خود کو دائیں طرف دھکیلنے کے لیے زور لگایا اور بنا رکے کی کوشش کرنے کی وجہ سے وہ 2 فٹ آگے گیا اور پھر واپس آ گیا۔ اس نے جیسے ہی بائیں طرف آ کر فاصلہ ختم کیا، اسے پھر زور کا جھٹکا لگا۔ اس کی دائیں طرف جا کر وہ واپس آیا۔ اس رسی نے اسے پینڈولم کی طرح ہوا میں اچھالا۔ وہ ہوا میں اچھلتا ہوا تالاب کی آدھی لمبائی تک پہنچ گیا اور رسی کی لچک نے جواب دے کر اسے واپس کھینچ لیا۔ ہوا میں وہ ادھر ادھر تیزی سے چند پل ڈولتا رہا اور پھر رک گیا۔ اس نے دل ہی دل میں حساب لگایا کہ وہ جتنی بھی کوشش کر لے بیکار ہے۔ رسی اتنی لمبی نہیں تھی کہ وہ تالاب کی حد سے باہر نکل سکتا۔ موت کو سامنے دیکھ کر اس نے آنکھوں میں ہلکا سا پانی لیے چیخ ماری۔ چیخ در و دیوار سے ٹکرا کر واپس گم ہو گئی۔ کوئی ہے؟ اس نے اپنی پوری جان سے چیختے ہوئے کہا۔ کوئی ہے یہاں؟ کون لایا ہے مجھے؟ کوئی سن رہا ہے؟ وہ چیخا۔ کیا دشمنی ہے تمہاری مجھ سے؟ اس نے پوری جان لگا کر اونچی آواز میں کہا۔ سنا تھا موت بڑے بڑے شیروں کو بھیگی بلی بنا دیتی ہے۔ اسے 1 نہیں 2 عورتوں کی آواز ایک ساتھ سنائی تھی۔ آصف نے ادھر ادھر جہاں تک نظر جا سکتی تھی سب جگہ دیکھ کر آواز کا مرکز تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر کمرے میں وہ تنہا تھا۔ مگر بھیگی بلیوں کو بھی شیر بنا دیتی ہے، یہ آج دیکھ لیا۔ بات ختم ہوتے ہی آصف کے سامنے دیوار پر ہلکی سی روشنی ظاہر ہوئی۔ آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ مہارانی، یہ لڑکا بہت شور کر رہا ہے۔ ایک مردانہ آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ آصف نے اپنے تمام حواس جمع کر کے آواز کی سمت دکھا۔ اس کے سامنے موجود کالی سیاہ دیوار میں ایک بڑا سوراخ تھا جو دیکھنے میں کسی غار کے منہ جیسا تھا۔
आसिफ के चेहरे पर गुस्से की अलामात जाहिर होने लगी। चंद सेकंड के बाद एक लंबूतरे चेहरे वाली गंजी औरत गार से निकलती हुई नजर आई। 2 कदम चलकर उसका पूरा वजूद वाज़िया हो गया। वो औरत गंजी होते हुए भी काफी खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा मक्कार औरतों जैसा था। आसिफ के असल रोंगटे तब खड़े हुए जब बिल्कुल उसकी मुशाबहत वाला आदमी थोड़ा सा आगे आया। औरत और आदमी तालाब के पास आकर रुक गए। उस औरत का निचला धड़ तो देखने में नॉर्मल था, मगर उसकी कमर के ऊपर का जिस्म 2 धड़ों में तकसीम हो गया था। तालाब में से पानी के उबलते छींटे बाहर निकल कर गिर रहे थे, लेकिन वो पुरसकून थी। औरत के होंठ काले थे, आंखें बड़ी बड़ी थीं, दोनों एक धड़ जैसे थे। औरत की कमर से सर तक चारों जानिब आग जल रही थी, जिसका रुख आसमान की तरफ था। औरत ने आसिफ को देखते हुए गुस्से से पूछा, तो तुम हो वो नौजवान जिसने मेरी रियासत की एक लड़की को बेइज्जत करके उसे जख्मी किया? उसके दोनों धड़ों के होंठ एक साथ हिले और कई लोगों के बोलने की बारोब आवाज कमरे में गूंजी। आवाज में गुस्सा नुमाया था। उसे देखकर ही आसिफ को अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ, मगर फिर भी उसने थूक निगला और पूछा, तुम लोग कौन हो? उसकी आंखों में खौफ आ रहा था। और मुझे यहाँ क्यों बांधा है? उसकी आवाज थोड़ी ऊंची थी, मगर औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उससे चंद कदम पीछे आकर खड़ी हो गई। मैंने किसी लड़की को तकलीफ नहीं दी, तुम लोगों को गलतफहमी हुई है। आसिफ ने लफ्ज चबा चबा कर कहा, मगर उसके पसीने छूट रहे थे। आंखें खौफ की वजह से फैली हुई थीं। उसने एक लड़की को बुलाया। औरत के हुक्म पर एक अजीबोगरीब मखलूक हाजिर हो गई। आसिफ ने बहुत याद करने की कोशिश की कि वो इस लड़की से कहाँ मिला था, मगर इसका चेहरा बिल्कुल अजनबी था। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं इस लड़की से जिंदगी में कभी भी मिला हूँ, कहने की जुर्रत उसने फिलहाल नहीं की थी, मगर सोच को खुद तक रखा। वो औरत रौबदार लहजे में बोली, यही है हमारी रियासत की वो मजलूम लड़की जो तुम्हारी वजह से इस हालत में आ गई है। महारानी साहिबा, आप लोगों को गलत फहमी हुई है। मैंने इस लड़की को जिंदगी में कभी देखा ही नहीं, फिर मैं इसे नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूँ? उसने अपनी पूरी कुव्वत जमा करते हुए बमुश्किल बोला था। जो इसकी हालत हो चुकी थी, अगर आधा घंटा और रहता तो यकीनन मर जाता। उसकी आंखें अब खून जैसी हो चुकी थीं। मोटी औरत ने उस लड़की की तरफ देखकर पूछा, सुनो सुनो राधा, क्या यही लड़का था जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया? सवाल पूछते ही महारानी ने उस लड़की का हाथ पकड़ा। आसिफ के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके दिल की धड़कन की धक धक पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। आसिफ ने महारानी के डर से आंखें ही बंद कर लीं। उसकी आंखों से खुले हुए होंठ तेजी से कांप रहे थे। दोनों गाल भी डर की वजह से वाइब्रेट हो रहे थे। महारानी का उस लड़की को लेकर उड़ना और आसिफ के चेहरे तक पहुंचना चंद सेकंड का खेल था। गौर से देखो इस लड़के को और बताओ यही लड़का है? महारानी ने अपना सवाल दोहराया। जी महारानी, यही है। लड़की ने इंतहाई नफरत से आसिफ की बंद आंखों को देखते हुए कहा। आसिफ के दिमाग को करंट जैसा झटका लगा। उसने आंखें खोली। वो पूरी ताकत से चिल्ला उठा, महारानी, ये लड़की झूठ बोल रही है, मैंने इसे देखा ही नहीं। उसने बहुत मुश्किल से आवाज निकाली और अपनी सफाई दी। उसकी हालत गैर हो रही थी। तुमने मुझे पहचाना नहीं आसिफ? उसने नफरत से एक एक लफ्ज चबाकर कहा। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर आसिफ चंद लम्हों के लिए साकित हो गया। अपना असल रूप दिखाओ, मेरी हैरानगी पर महारानी ने लड़की से कहा। उसने अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए। हल्के जामनी और शोख नीले रंग की चमकदार खूबसूरत रोशनी लड़की के आस पास और आगे पीछे बिखर गई। वो मुकम्मल तौर पर नीली और जामनी रोशनी में नहा गई। राधा के आसपास जो रोशनी थी उसका अक्स आसिफ और महारानी के चेहरे और जिस्म पर वाज़ेह था। रोशनी को देखकर आसिफ की आंखें हैरत से फैली। उसने आंखें चुंधियाकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। चंद सेकंड के बाद रोशनी कम हुई। आसिफ ने मुंह सीधा करके राधा की तरफ देखा। उसके माथे पर हैरत से सिलवटें पड़ी। चेहरे पर खौफ और हैरत के आसार थे। ये राधा है? बहुत मुश्किल से उसके हलक से आवाज निकली। उसे अपनी मौत यकीनी महसूस हुई। राधा के असल रूप ने उसके 14 तबक रोशन कर दिए।
اس نے حیرت کے عالم میں تیزی سے ادھر ادھر دیکھا۔ رادھا کی جگہ اب ہلکے جامنی اور شوخ نیلے رنگ کی چمکدار روشنی تھی، اور اس کے ساتھ ہی ایک کتاب تھی۔ یہ وہی کتاب تھی جو اس نے دوپہر کو غصے میں آ کر شارٹ سٹوری پڑھتے ہوئے دیوار پر دے ماری تھی۔ روشنی میں کتاب پر موجود سنہری الفاظ جگمگا رہے تھے، مگر آصف نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ اسے یہ الفاظ معلوم تھے۔ یہ کتاب تو میری ہے، یہ رادھا کیسے ہو سکتی ہے؟ اس نے مہارانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری دنیا میں یہ کتاب ہوگی، تمہارے لیے، مہارانی نے گرجدار آواز میں کہا۔ لیکن ہماری دنیا میں، یہ ہماری ریاست کی لڑکی ہے۔ مہارانی نے آصف کو سر کے بالوں سے پکڑا اور چہرے کے نزدیک کر کے بولی، اور تم نے ہماری ریاست کی لڑکی کو زخمی کیا ہے، اب ہمارے قانون کے مطابق تمہیں سزا دی جائے گی۔ اور پھر اس نے رادھا کو حکم دیا کہ اپنی دوسری حالت میں واپس آ جاؤ۔ رادھا کے اصل روپ میں آتے ہی مہارانی ایک بار پھر آصف سے مخاطب ہوئی، ہماری ریاست کے کسی بھی فرد کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کو اب ہم خود سزا دیا کریں گے۔ آصف ان سے پوچھنے لگا، تم کون ہو؟ کیا یہ جنات کی وادی ہے؟ کیا تم لوگ جن زادیاں ہو؟ نہیں، یہ کہتے ہوئے مہارانی نے اپنا ایک ہاتھ کھول کر لمبے لمبے ناخن آصف کے پیٹ پر پھیرنے شروع کر دیے۔ تو پھر کون سی دنیا ہے یہ؟ تپاشی، مہارانی نے کہتے ہوئے ایک ناخن جو دیکھنے میں عام ناخنوں جیسا لگتا تھا، آہستہ آہستہ اسے آصف کو چبونا شروع کیا۔ آصف کی دردناک چیخ ابھری۔ مہارانی کا پورا 5 فٹ کا ناخن کسی خنجر کی طرح آصف کی پسلی سے 4 انچ نیچے اس کے بدن میں جا چکا تھا۔ مہارانی نے آصف کی چیخ سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنی انگلی کو گھمایا اور باہر نکالا۔ خون کی موٹی دھار اس کے بدن پر بہنے لگی۔ اب تمہیں رادھا کو دیکھ کر اپنی بات کا جواب مل ہی گیا ہے، تو ہماری سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مہارانی نے آصف کو بالوں سے کھینچ کر پکڑا، اس کا منہ تھوڑا اوپر کیا اور اپنے بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو آصف کی ٹھوڑی سے پھیرتی ہوئی اس کے گال اور ماتھے کی طرف لے آئی۔ مہارانی کی انگلی میں سے 2 سیکنڈ کے لیے سفید اور سلور رنگ کی روشنی نکلتی اور پھر ایک تیز دھار خنجر میں بدل جاتی۔ آصف نے اپنے ماتھے کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو اس کے حواس گم ہو گئے۔ دیکھیے مہارانی، مجھے نہیں پتا تھا کہ کتابیں اصل میں وجود رکھتی ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، پورے بدن میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ ہاتھ بندھے ہونے کی وجہ سے وہ اپنے زخم پر ہاتھ رکھ کر اپنا خون روک بھی نہیں سکتا تھا۔ کتابوں کی بھی روحیں ہوتی ہیں، ان کی بھی اپنی دنیا ہوتی ہے۔ اب مجھے پتہ چل گیا ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آصف نے ایک ہی جملے میں اپنی بات مکمل کی۔ اس کا چہرہ خون میں تر تھا۔ مہارانی کی انگلی خنجر کی صورت میں ماتھے کی جلد میں پیوست ہو چکی تھی۔ اس کے ماتھے کو چیرتی ہوئی کن پٹی کی طرف آئی، اور پھر جب تک آصف کو احساس ہوتا اس کا چہرہ چیرا جا چکا تھا۔ اب پتہ چلا جب درد ہوتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے؟ مہارانی نے اس کی چیخ کی پرواہ کیے بغیر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ آصف شدید درد کے مارے آنکھیں بند کر کے چیخنے میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر خون ہی خون تھا۔ جیسے جیسے خون کے قطرے قطار بنا کر پانی میں گرتے تو پانی کے ابال میں اور تیزی آ جاتی۔ کچھ گرنے کی زوردار آواز سے وہ ہوش میں آنا شروع ہوا تھا، کیونکہ اب وہ مکمل طور پر اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی پلکیں اٹھائیں۔ اس کے ٹھیک سامنے چھت پر پنکھا لگا ہوا تھا جو زور و شور سے چل رہا تھا۔ حیرت سے اٹھ کر اس نے چاروں طرف پاگلوں کی طرح دیکھا۔ اس کے قریب ہی سائڈ ٹیبل کے پاس ٹوٹا ہوا جگ کانچ کے ٹکڑوں میں موجود تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں تھا۔ پورا جسم پسینے میں بھیگ چکا تھا اور پہنے ہوئے کپڑے جسم کے ساتھ چپک چکے تھے۔ اس کی نظر دروازے سے باہر جاتی بلی پر پڑی۔ بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے بالوں میں گیا جہاں سے اس نے خون کی دھاریں گرتی دیکھی۔ شاید خواب تھا، اس نے خود کو یقین دلایا۔ بال سوکھے ہوئے تھے، خون کا نام و نشان بھی نہیں تھا، مگر چیرے جانے کا درد اور ابلتے پانی کی جلن اسے ابھی بھی اپنے جسم پر محسوس ہو رہی تھی۔ مگر یہ تو حقیقت جیسا تھا۔
خود سے ہم کلامی کرتے ہوئے اس نے بیڈ کی چادر سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور بلا ارادہ دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ کتاب ابھی وہیں پڑی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھا، جلدی سے کتاب کو اٹھایا۔ کتاب کی جلد ایک طرف سے پھٹ چکی تھی۔ اس نے کتاب کا پہلا جلد نما کور پلٹا تو پہلا صفحہ ہی نیچے سے اوپر کی طرف پھٹا ہوا تھا اور بس تھوڑا سا حصہ جڑا رہ گیا تھا جس کی مدد سے وہ صفحہ لٹکا ہوا تھا۔ آصف کتاب لے کر اپنی رائٹنگ ٹیبل کی کرسی پر بیٹھا، میز پر کتاب رکھ کر جلدی سے میز کی دراز کھولی، اسکاچ ٹیپ نکال کر صفحہ جوڑا، جلد بند کی اور جلدی سے باہر دیکھا۔ اس نے مطمئن ہو کر کتاب ایک طرف رکھ دی۔ لاشعوری طور پر وہ اب بھی ڈرا ہوا تھا، مگر اب کافی زیادہ حوصلہ ملا تھا۔ اس نے ٹیبل پر کوہنیاں ٹکا کر دونوں ہاتھوں پر اپنا سر گرا دیا۔ کافی خوفناک خواب تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں تو سارا منظر پھر سے دماغ میں گھوم گیا۔ آصف کو الٹا لٹکایا جانا، رادھا کا آنا، رادھا کا کتاب بننا اور پھر اپنی انگلی کا خنجر بنا کر اسے 3 جگہ سے چیرنا، ابلتے ہوئے پانی میں گرنا۔ اف خدایا، ابھی تک وہ خواب دماغ میں کسی شارٹ سٹوری کی طرح گھوم رہا ہے۔ وہ اپنے ہی الفاظ پر چونک کر سیدھا ہوا۔ شارٹ سٹوری کی طرح؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ خود سے خود کلامی کی۔ ایک خیال ذہن میں کوندا۔ ذرا دیر میں اس نے پین پیپر نکالا اور ٹیبل پر جھک گیا۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ وہ واپس آیا اور پین پکڑ کر پیپر پر الفاظ پکارنے لگا اور لکھنے لگا۔ وہ دنیا عجیب دنیا تھی۔ مجھے اس دنیا کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن میں سمجھ چکا تھا کتابیں بولتی ہیں۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے لگی گھڑی دیکھی جو 2 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ اس نے سارے صفحات جوڑے اور کہانی مکمل کر کے ایک طرف رکھ دی۔ لکھنے کے بعد وہ ریلیکس ہو چکا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر ایک بھرپور انگڑائی لی اور بیڈ پر لیٹ کر کمر سیدھی کرنے لگا۔ اس کے پاؤں تیزی سے ہل رہے تھے۔ وہ دونوں بازو اپنے سر کے نیچے رکھ کر تکیہ بنائے ہوئے یہی سوچ رہا تھا، یہ خوفناک کہانیاں بھی یوں ہی تو نہیں آتی، لکھنے والوں نے ضرور اس خوف کو محسوس کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔